اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب موضتین کی فضیلت، حدیث نمبر 1891، اردو ترجمہ۔ عامر کے بیٹے اقبا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیتیں اتری ہیں کہ ان کے مثل کبھی نہیں دیکھیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ حدیث نمبر 1892، اردو ترجمہ۔ اقبا بن عامر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیت اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں، وہ موضتین ہیں۔ حدیث نمبر 1893، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب قرآن پر عمل کرنے والے اور اس کے سکھانے والے کی فضیلت، حدیث نمبر 1894، اردو ترجمہ۔ سالم اپنے باپ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ نے فرمایا، رشک کسی اور پر نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عنایت کیا ہو اور وہ اس کو رات کو پڑھتا ہو اور دن کو بھی اور اس پر عمل کرتا ہو، دوسرے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو کہ وہ رات کو بھی خرچ کرتا ہو اور دن کو بھی۔ حدیث نمبر 1895، اردو ترجمہ۔ سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک سوائے دو بندوں کے کسی پر جائز نہیں، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہو اور وہ اس پر دن رات عمل کرے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرے۔ حدیث نمبر 1896، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد روا نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کے خرچ کرنے پر راہ حق کی توفیق دے، دوسرے وہ کہ اسے حکمت دی کہ اس کے موافق حکم کرتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حکمت سے مراد علم حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1897، اردو ترجمہ۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث نے ملاقات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسفان میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکے پر تحصیلدار بنا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو تحصیلدار بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن ابزی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے غلام کو ان پر تحصیلدار بنا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں اور ترکے کو خوب بانٹنا جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ باب قرآن کا 7 حرفوں میں اترنے اور اس کے مطلب کا بیان، حدیث نمبر 1898، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1899، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن فرزند عبد القاری نے کہا، سنا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہتے تھے، میں نے ایک دن حشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا، اور لوگوں کے خلاف پڑھتے تھے، اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پڑھا چکے تھے، سو میں قریب تھا کہ ان کو جلد پکڑ لوں، مگر میں نے نہیں مہلت دی یہاں تک کہ پڑھ چکے۔ پھر میں نے ان کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے فرقان سنی اس کے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ان کو چھوڑ دو اور ان سے کہو پڑھو۔ پھر انہوں نے ویسا ہی پڑھا جیسا میں نے ان سے پہلے سنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی اتری ہے۔ پھر مجھ سے کہا پڑھو، میں نے بھی پڑھی، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی اتری ہے، اور فرمایا بات یہ ہے کہ قرآن 7 حرفوں میں اترا ہے،
اس میں سے جو تم کو آسان ہو اس طرح پڑھو۔ حدیث نمبر 1900 اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، سنا میں نے حشام بن حکیم سے کہ وہ سورہ فرقان پڑھتے تھے، پھر حدیث بیان کی اول کے مثل، اور اس میں یہ زیادہ کیا کہ قریب تھا کہ میں ان کو قید کر لوں نماز میں، مگر میں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1901 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے یہی حدیث اسحاق بن ابراہیم نے اور عبد بن حمید نے دونوں نے کہا، روایت کی ہم سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، مانند روایت یونس کی اسناد کے۔ حدیث نمبر 1902 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک حرف پر قرآن پڑھا اور میں ان سے زیادہ کی درخواست کرتا رہا اور وہ زیادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 7 حرف تک نوبت پہنچی۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ 7 حرف کا مال اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی حلال و حرام میں ان سے اختلاف نہیں پڑتا۔ حدیث نمبر 1903 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور یہی روایت بیان کی ہم سے عبد بن حمید نے، ان سے عبد الرزاق نے، ان سے زہری نے، اسی اسناد سے۔ حدیث نمبر 1904 اردو ترجمہ۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسجد میں تھا اور ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا اور ایک قرات ایسی پڑھی کہ میں اسے نہ جانتا تھا، پھر دوسرا آیا اور اس نے اور ایک قرات پڑھی اس کے سوا، پھر جب ہم لوگ نماز پڑھ چکے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے ایک ایسی قرات پڑھی کہ مجھے تعجب ہوا، اور دوسرا آیا تو اس نے اور ایک قرات پڑھی سوائے اس کے، پھر حکم کیا ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے پڑھا اور روا رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مختلف قراتوں کو، اور میرے دل میں ایک تکذیب آ گئی، نہ ایسی جیسی جاہلیت میں تھی۔ پھر خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلا کو جس نے مجھے ڈھانپ لیا تھا، تو میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا کہ میں پسینے پسینے ہو گیا اور مجھے گویا اللہ پاک نظر آنے لگا۔ خوف کے مارے تب مجھ سے فرمایا، اے ابی، پہلے مجھے حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف میں پڑھوں، سو میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما۔ پھر دوبارہ مجھے حکم ہوا کہ 2 حرفوں میں پڑھوں، پھر میں نے دوسری بار عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر تیسری بار مجھے حکم ہوا کہ 7 حرفوں پر پڑھوں، اور ارشاد ہوا کہ تم نے جتنی بار امت پر آسانی کے لیے عرض کیا، ہر بار کے عوض ایک دعا مقبول ہے، تم ہم سے مانگ لو۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ 2 ہوئیں، اور تیسری میں نے اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس دن تمام خلق میری طرف رغبت کرے گی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی۔ حدیث نمبر 1905 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابی رمشہ نے، ان سے عبد الرحمن بن محمد بن بشیر نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے عبداللہ بن عیسیٰ نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ خبر دی مجھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ وہ مسجد کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور ایک قرات پڑھی۔ باقی سارا قصہ ذکر کیا جیسے ابن نمیر کی روایت سے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1906 اردو ترجمہ۔
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب پر تھے، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور بخشش چاہتا ہوں اور میری امت اس کی طاقت نہ رکھے گی۔ پھر دوبارہ ان کے پاس آئے اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 2 حرفوں پر قرآن پڑھائیں۔ آپ نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور بخشش چاہتا ہوں اور میری امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ پھر تیسری بار آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی امت کو 3 حرفوں میں قرآن پڑھاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور اس کی بخشش چاہتا ہوں اور میری امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اپنی امت کو قرآن 7 حرفوں پر پڑھاؤ اور ان حرفوں میں سے جس حرف پر پڑھیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ حدیث نمبر 1907 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور بیان کی، ہم سے یہ روایت عبید اللہ بن معاذ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے شعبہ نے اسی اسناد سے مثل اس روایت کے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1891 سے 1907 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔